قریب ہو تو یہ ہو جائے گا رسم تام، اور اگر جن سے بعید ہو کیا ہوگا؟ ناقص. ناقص یعنی پہلے تو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تعریف کسی چیز کی ہو رہی ہے فصل کے ساتھ تو حد کھلاتا ہے، وہ حد کھلاتا ہے. اور اگر تعریف ہو رہی ہے خاصہ کے ساتھ، یعنی کسی چیز کی خاصہ لے کر تعریف کر رہے ہیں، انسان کی تعریف ہم کر رہے ہیں ذہق سے خاصہ سے، تو یہ رسم کھلائے گا. پھر ہر ایک ساتھ دو قسمیں لگاؤ، تام و ناقص. وہ کیسے لگے گا؟ اگر فصل کے ساتھ جنس قریب ہو تو یہ بن جائے گا حد تام، اگر جنس بعید ہو تو بن جائے گا حد ناقص، اور خاصہ کے ساتھ جنس قریب آ جائے تو رسم تام، اور بعید آ جائے تو رسم ناقص. تو یہ چار قسمیں بن جائیں گی. یہ بتا رہے ہیں القریب بالفصل قریب، کہتے ہیں التعریف لا بد له ان يشمل على امر. کہتے ہیں کل ہم نے شرائط ذکر کیا ہے، ان تمام شرائط سے ایک یہ نتیجہ نکلا ہے کہ تعریف کے لیے لازمی ہے کہ وہ مشتمل ہو کسی ایسے امر پر، کسی ایسے شے امر پر یختص بالمعرف، کہ وہ چیز معرف کے ساتھ خاص ہو. یعنی تعریف مشتمل ہو ایسی چیز پر، ایسے امر پر کہ وہ خاص ہو معرف کے ساتھ. یعنی ظاہر ہے کہ معرف سے جس سے تعریف ہم کر رہے ہیں، جس سے تعریف کریں گے وہ اس امر سے کریں گے جو اس کا خاص ہو، اس سے بار بار ہو پھر تعریف ہوگی نہیں. کہتے ہیں ایسے امر پر مشتمل ہونا ضروری ہے کہ وہ خاص ہو معرف کے ساتھ. ویساویہ، یا تو اس سے خاص و اخص ہو، ویساویہ، یا اس کے مساوی ہو کم سے کم. کل گزرا ہے عام سے تعریف نہیں ہو سکتا ہے، فلاں سے نہیں ہو سکتا ہے، فلاں سے نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں بتا رہے ہیں کہ یا تو اخص ہونا ضروری ہے، ایسا امر مشتمل ہو معرف کہ وہ معرف سے اخص ہو، یا پھر اس کا مساوی ہو بناء علی ما سبق من اشتراط المساوات. کہتے ہیں کہ اس بنا پر جو پہلے شرائط کل ہم پڑھ چکے ہیں، پانچ چھ شرائط مساوات کے، کم سے کم مساوی درجہ ہونا چاہیے، اس سے کم درجے کا ہو تو تعریف پھر نہیں ہوگا. فہذا الامر ان کان ذاتیا، کہتے ہیں یہ امر بتائیں کیونکہ تعریف مشتمل ہوتی ہے ایک امر پر، کہتے ہیں یہ امر ان کان ذاتیا کان فصلا قریبا، اگر ذاتی ہو تو فصل قریب کہلائے گا. یہ امر اگر ذاتی ہو تو فصل قریب کہلائے گا. تعریف کے اندر جو امر ہے، جو چیز ہے مخصوص خاص چیز ہے، وہ چیز معرف خاص ہے، اگر وہ ذاتی ہو تو فصل قریب کھلائے گا. وَإِنْ كَانَ عَارِضِيًّا كَانَ خَاصَةً، اگر وہ چیز عارضی ہو تو خاص کہا جاتا ہے. ذاتی و عارضی کے پہلے گزرا ہے، انسان کے ساتھ نطق یہاں پر ذاتی ہے، اور انسان کے ساتھ یہاں پر ہنسنا وغیرہ یہ عارضی ہے. تو کہتے ہیں اگر وہ امر ذاتی ہو تو فصل قریب کھلائے گا، اور عارضیًا كَانَ خَاصَةً لا محالۃ، تو خاصہ بنے گا، خاصہ بنے گا. یا یوں کہے اگر اس چیز کی تعریف ہو رہی ہو فصل کے ساتھ، ذاتی کا مطلب فصل سے تعریف ہو رہی ہو تو اس کو وہ بھی میں نے بتایا اس ذاتی کو فصل کہا گیا ہے. یعنی تعریف فصل کے ذریعے ہو رہی ہو تو حد کہیں گے، اوپر میں نے کہا تھا. اور یہ کہتے ہیں اگر ذاتی چیز ہو وہ تو فصل ہے، یا کہ وہ تعریف فصل سے ہو رہی ہو تو حد ہے. اگر وہ چیز ذاتی ہو تو وہ فصل ہے. اگر تعریف عارض سے ہو رہی ہو، اس چیز کے عارضیات سے ہو رہی ہو تعریف، تو خاصہ ہے. تو تعریف خاص کے ذریعے ہو رہی ہو تو رسم ہے. ایک چیز ہے فعل الاول یسمى المعرف حدا، یہ پہلے کو یہاں پر جو ہے معرف کو حد کہا جاتا ہے. وعلی الثانی رسما، اگر تعریف عارضیات سے ہو رہی ہو، خاص سے ہو رہی ہو تو رسم کہا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ ثم كل منهما ان اشتمل على الجنس القریب، پھر ان میں سے ہر ایک اگر مشتمل ہو جنس قریب پر یسمى حدا تاما. کیا مطلب؟ تعریف ہو رہی ہو فصل کے ساتھ، اور ساتھ جنس قریب بھی ہے تو اسے کہیں گے حد اور حد تام. کیونکہ فصل سے تعریف ہو تو حد ہوتا ہے تو حد تام بن جائے گا. اور اگر جنس بعید پر مشتمل ہو، یہ فصل جنس بعید پر مشتمل ہو تو ہو جائے گا حد ناقص. اگر تعریف ہو رہی ہو خاصہ کے ساتھ اور جنس قریب بھی ہے تو کھلائے گا رسم تام. اور اگر جنس بعید ہو تو بن جائے گا رسم ناقص. حد یہ جنس قریب تو پتہ ہے، حیوان جنس قریب پہلے پڑھا ہے ہم نے، اور جسم جنس بعید ہے. اب اگر تعریف ہم انسان کر رہے ہیں اور حیوان سے کر رہے ہیں تو یہ ہو جائے گا جنس قریب. انسان تعریف ناطق سے کر رہے ہیں، حیوان ناطق. انسان کیا چیز ہے؟ حیوان ناطق. یہ تعریف اس کی ہے، اور تعریف بھی ہو رہی ہے کس سے؟ فصل سے ہو رہی ہے، فصل سے، اور ہے بھی جنس قریب سے ہو رہی ہے، حیوان آ رہا ہے. اگر انسان کی تعریف ہم کریں گے جن سے، جس میں ناطق سے،
جس میں ناطق کہیں گے انسان کو تو یہ بن جائے گا فصل تو لا رہے ہیں لیکن بعید لا رہے ہیں، جس ساتھ جو لا رہے ہیں ساتھ وہ بعید لا رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا حد ناقص، تعریف ناقص ہے، مکمل نہیں ہے۔ وَإِلَّا يشتمل على الجنس القریب، کہ اگر مشتمل نہ ہو جنس قریب پر، سواء اشتمل على الجنس البعید، چاہے کہ وہ جنس بعید پر مشتمل ہو، او کان هناك فصل قریب وحدہ، یا صرف فصل قریب ہو، او خاصتا وحدہ، یا صرف خاص ہو۔ کیا مطلب؟ پہلے بتایا کہ یہاں پر جو ہے جنس قریب بھی ہو تو تام تام کہلائے گا، تام تام۔ اگر جنس بعید ہو یا صرف فصل صرف فصل ہو، یا جنس بعید ہو خاص صرف خاص ہو، کیا مطلب؟ کہ یا تعریف ہم انسان کس سے کریں؟ جس میں ناطق سے یا صرف ناطق سے کریں، ایک چیز ہے یہ۔ ایسے ہم یہاں پر جو ہے خاصہ انسان کی تعریف کریں، یہاں پر جو ہے جس میں ذائق سے یا صرف ذائق سے کریں تو اس کو بہرحال کیا کہیں گے؟ ناقص کہیں گے، حد ناقص اور رسم ناقص۔ ويسمى حدا ناقصا ورسما ناقصا، هذا محصل کلامہم، کہتے ہیں یہ پورے کلام کا یہاں پر جو ہے خلاصہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ وفیہ ابحاث لا يسعها المقام، کہ اس کے اندر بہت زیادہ اور مباحث ہے لیکن مقام کی گنجائش نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، مقام نہیں ہے اس کا بات کرنے کا۔ وہ بات آپ کو ملے گی قاضی حمداللہ میں، سلم العلوم میں، اور قاضی حمداللہ میں بہت کتابیں اس کی، آخر دعوانا بہت کتابیں ہیں قاضی حمداللہ، بہت بڑی کتاب ہے۔ آپ نے پڑھی؟ سلم العلوم آپ نے پڑھی ساری؟ میبزی